دولت کی اندھی خواہش بھی انسان کو تکنے کا ناچ نچاتی ہے۔ اپنا سب کچھ گنوانے کے بعد جب انسان کو ہوش آتا ہے تو منظر بدل چکا ہوتا ہے۔ ایک عورت کے لالچ کا شاخسانہ وہ دولت کی چاہ میں اندھی ہو چکی تھی۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے سر مقتل جنہیں جانا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بدبختی کے کفن میں لپٹ کر پیدا ہوتے ہیں۔ میرا جنم جیل کی کال کوٹری میں ہوا، شاید اسی لیے یہ اندھیرے میری زندگی پر مکمل طور پر حاوی ہو گئے ہیں اور نہ جانے کب تک یہ سیاہی میرا مقدر بنی رہے گی۔ میرے داستان کا ایک ایک لفظ اس سیاہ بختی کی گواہی دے گا۔ سعید خان شہر کا بہت بڑا رئیس تھا۔ دولت اس کے گھر کی باندھی تھی۔ اس پر ترا یہ کہ وہ بہت خوبصورت جوان تھا۔ حسین عورتیں اس کی کمزوری تھیں۔ وہ جدی پشتی رئیس تھا۔ وہ ورثے میں ملی بے پناہ دولت سے گلچھرے اڑا رہا تھا۔ وسیع اور اس جائیداد کے علاوہ اس کا کاروبار باہر کے ملکوں میں بھی تھا۔ ساجدہ بھی ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنے آپ پر اسے بہت مان تھا کہ وہ خوبصورتی اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی منگنی اپنے خالہ زاد جاوید سے طے پا چکی تھی۔ جاوید اسے بے پناہ چاہتا تھا۔ اس کے برعکس ساجدہ کے دل میں جاوید کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ جاوید سے کسی صورت بھی شادی نہ کرے گی، اور اگر اس کے ماں باپ نے اسے زیادہ مجبور کیا تو وہ یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گی۔ وہ تو اپنے کسی آئیڈیل کی تلاش میں تھی، مگر وہ ابھی تک اس میں کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکی تھی۔ اسی دوران ایک تقریب میں اس کی ملاقات سعید خان سے ہوئی۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ ساجدہ کو یوں لگا کہ جیسے سعید خان ہی اس کا جنم جنم کا ساتھی ہے اور وہ برسوں سے اس کی تلاش میں بھٹک رہی ہے۔ تقریب کے دوران میں دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ تقریب ختم ہو گئی مگر ان کی نگاہوں کی پیاس نہ بجھی۔ بالآخر اگلے دن ویو پوائنٹ پر ملنے کا وعدہ کر کے دونوں جدا ہو گئے۔ ساجدہ کو سعید کیا ملا؟ اسے دنیا بھر کی دولت مل گئی۔ وہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اس کے من میں پھول ہی پھول کھل اٹھے اور سعید خان کے ہی خواب دیکھنے لگی۔ سعید اور ساجدہ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ دونوں نے ساتھ جینے اور مرنے کے وعدے کیے، قسمیں کھائیں۔ اب اس ساجدہ کے کہنے پر سعید خان نے ساجدہ کے والدین سے اس کا رشتہ مانگا۔ دونوں نے صاف انکار کر دیا اور سعید کو یہ بھی بتایا کہ ساجدہ کی منگنی جاوید سے ہو چکی ہے اور عنقریب دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ ساجدہ نے اس انکار کو اپنی توہین اور سعید کی توہین جانا اور من ہی من میں فیصلہ کر لیا کہ اگر اس کے والدین اس رشتے پر راضی نہ ہوئے تو وہ سعید کی خاطر اپنا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گی۔ سعید نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہنے لگا، ساجدہ مجھے صرف اور صرف تمہاری ضرورت ہے۔ تم بے شک اس گھر سے خالی ہاتھ آ جاؤ، میرے پاس زندگی کی ہر سہولت موجود ہے۔ سعید کی شے پا کر ساجدہ اپنے والدین سے الجھ پڑی، مگر وہ پھر بھی نہ مانے تو ساجدہ نے گھر چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ پہلے تو انہوں نے ساجدہ کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت بھی سعید کو چھوڑنے پر آمادہ نہ تھی۔ سعید کی محبت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ سعید سے شادی کرنے کی صورت میں والدین کے گھر کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ضد پر قائم رہی اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دن گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ سعید اور ساجدہ دونوں بہت خوش تھے کہ انہوں نے جو کچھ چاہا پا لیا اور اب ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ہنی مون منانے کے لیے سعید ساجدہ کو لے کر فارن چلا گیا۔ سعید کی محبت میں گھر کر ساجدہ تو سب کچھ فراموش کر بیٹھی۔ اسے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ یاد تھا تو صرف سعید جو اس کی زندگی کا مالک تھا۔ سعید بھی ساجدہ کا دیوانہ تھا۔ وہ اسے اپنے سے ایک لمحے کو بھی جدا نہ کرتا۔ شادی کا پہلا سال یوں ہی ہنستے کھیلتے گزر گیا۔ ان دنوں ساجدہ امید سے تھی کہ سعید خان بیمار ہو گیا، مجبوراً اسے اسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ ادھر ساجدہ کی طبیعت بھی ایسی نہ تھی کہ وہ 24 گھنٹے سعید خان کی تیمارداری کرے۔
اس لیے وہ دن میں ایک بار اسپتال جاتی تھی۔ سعید خان سے کہتا تھا کہ وہ خود بیمار ہے، اس لیے وہ اسپتال نہ آیا کرے بلکہ گھر پر ہی آرام کرے، کیونکہ اسے صرف اپنی خاطر ہی نہیں بلکہ آنے والے مہمان کی خاطر بھی آرام کی ضرورت ہے۔ مگر ساجدہ پھر بھی دل گیا تو مجبور ہو کر چلی آتی۔ سعید کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ساجدہ نے محسوس کیا کہ سعید کے رویے میں تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ بظاہر اس کی کوئی خاص وجہ نہ تھی، مگر جو کچھ اس نے محسوس کیا اسے جھٹلانا بھی ممکن نہیں تھا۔ مگر پھر اس نے وہم جان کر اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ لیکن یہ حقیقت تھی کہ سعید خان بدل گیا تھا۔ اب اس کے دل میں ساجدہ کی جگہ اسپتال کی نرس مس زبیدہ نے لے لی تھی۔ جب سعید تندرست ہو کر گھر پہنچا تو زبیدہ اس کے ساتھ تھی۔ ساجدہ نے یہی سمجھا کہ اس کی بیماری کی وجہ سے سعید اس نرس کو گھر لے آیا ہوگا، مگر جب سعید نے زبیدہ سے نکاح کیا تو ساجدہ تڑپ اٹھی۔ یہ تو اس کے ساتھ کھلم کھلا زیادتی تھی، اس کے ارمانوں اور آرزوؤں کا قتل تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ جن خدشات کو اس کے ذہن نے جنم دیا تھا وہ سب حقیقت تھے۔ سعید ہر جائی نکلا۔ اس نے سعید کا دامن پکڑ لیا اور رو رو کر اس سے پوچھا کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ اس نے سعید کو یاد دلایا کہ وہ تو کہا کرتا تھا کہ ساجدہ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، تم مجھے جان سے بڑھ کر پیاری ہو، تمہارے بعد میری زندگی میں کوئی اور لڑکی نہ آئے گی۔ ساجدہ کی داد و فریاد کا سعید پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ساجدہ کو بری طرح چھڑک دیا اور کہا، ساجدہ جو کچھ ماضی میں ہوا اسے بھول جاؤ اور حال سے سمجھوتا کر لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ زبیدہ میری بیوی ہے اور اس کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے کہ تمہارے ہیں۔ جو کچھ میں نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، یہ تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں 4 شادیوں کی گنجائش ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری حق تلفی نہ کروں گا اور تمہیں تمہارے حصے کا پیار اور حقوق ضرور ملیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ حالات سے سمجھوتا کر کے سوگن کو قبول کر لو، ورنہ تمام عمر پچھتاؤ گی۔ سعید خان کی باتوں نے ساجدہ کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس کے ماں باپ ٹھیک کہتے تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ساجدہ کے اندر نفرت اور انتقام کا لابا ابلنے لگا۔ اس نے زبیدہ سے بھی التجا کی کہ وہ اس کا گھر برباد نہ کرے، مگر زبیدہ نے کہا کہ ساجدہ بھول جاؤ اب سعید کو، کیونکہ اب سعید صرف اور صرف میری محبت اور ملکیت ہے۔ تمہاری حیثیت فالتو اور پرانی شے جیسی ہے، اور ایسی چیزوں کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو خاموشی سے سب کچھ برداشت کرو۔ اب ساجدہ کے پاس صبر کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ بات اس کے تصور میں بھی نہ آ سکتی تھی کہ سعید دوسری شادی کرے گا، مگر سعید نے انتہائی بے دردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی محبت اور اعتماد کا خون کیا تھا۔ ساجدہ نے خاموشی اختیار کر لی، مگر اس کی یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ اس نے زبیدہ کے وجود کو قبول کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ سعید اور زبیدہ دونوں کو اس نے یہ احساس بھی نہ ہونے دیا کہ وہ اب بھی زبیدہ کی وجہ سے ناراض ہے، بلکہ اس نے یہی ظاہر کیا کہ اس نے زبیدہ کو اپنی سوکن نہیں بلکہ بہن سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ اس کے باوجود سعید نے ساجدہ کو یکسر نظر انداز کر دیا اور اپنی تمام محبتیں اور چاہتیں زبیدہ پر نچھاور کرنے لگا۔ ساجدہ نے بہت برداشت کیا، مگر صبر اور برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آخر کار اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے سعید کو کسی اور کا ہوتا ہوا کیسے دیکھتی؟ زبیدہ کا وجود اب اسے اپنے راستے کا بھاری پتھر محسوس ہونے لگا۔ اس نے قسم کھا کر عہد کیا کہ وہ اپنے ارمانوں کا جنازہ یوں نہ نکلنے دے گی۔ وہ سعید جس کی خاطر اس نے اپنے ماں باپ اور عزیزوں کو چھوڑا تھا، اب اس کی نظروں کے سامنے کسی اور کی محبت کا دم بھرے اسے گوارا نہ تھا۔ اس نے اپنے راستے کے پتھر کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ سعید خان کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں دوسرا شہر جانا پڑ گیا۔ واپسی 1 ہفتے سے پہلے ممکن نہ تھی۔ ساجدہ نے یہ موقع غنیمت جانا اور زبیدہ کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ سعید کی محبت اور چاہت میں وہ اس حد تک آگے نکل گئی تھی کہ زبیدہ کو قتل کرنے میں بھی اسے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہوئی۔
اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگر اسے زبیدہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کے خون سے بھی ہاتھ رنگنے پڑے تو وہ اس سے گریز نہ کرے گی۔ اس روز زبیدہ کا موڈ خلاف توقع بہت اچھا تھا۔ ساجدہ نے موقع غنیمت جان کر اسے میٹھی میٹھی باتیں شروع کر دیں۔ وہ دونوں رات گئے تک باتیں کرتی رہیں اور سوتے وقت ساجدہ نے دودھ میں خواب آور گولیاں ڈال کر زبیدہ کو پلا دیا، اور جب زبیدہ گہری نیند سو گئی تو ساجدہ نے چھری سے اس کا کام تمام کر ڈالا۔ زبیدہ کو راستے سے ہٹا کر وہ مطمئن ہو گئی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ اس نے ایک قتل کیا ہے اور قانون اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر بھی اس نے زبیدہ کی لاش کو گھر میں ہی گڑھا کھود کر دفن کرنے کی کوشش کی، مگر یہ راز نہ رہ سکا۔ سعید کی واپسی پر تمام بھید کھل گیا۔ ساجدہ نے بھی اقرار جرم کر لیا اور عدالت نے اسے عمر قید کی سزا دے کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ ساجدہ کو یہ امید تھی کہ سعید خان اپنی دولت کے بلبوتے پر اسے بچا لے گا، مگر سعید خان نے تو ساجدہ کی خبر بھی نہ لی۔ اسے ساجدہ سے زیادہ زبیدہ سے پیار تھا، اور زبیدہ کی قاتل ساجدہ تھی، اور ساجدہ اس کی محبت کی بھی قاتل تھی۔ اس لیے اس نے نہ تو ساجدہ کی ضمانت کرائی اور نہ کیس کی پیروی کی، بلکہ اس نے تو ساجدہ کو طلاق دینے کا کہہ دیا، اور پھر ایک دن جیل میں ہی ساجدہ کو طلاق نامہ مل گیا۔ یہ ساجدہ کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا کہ جس کی خاطر اس نے قتل جیسا بھیانک جرم کیا تھا، اس نے طلاق دے کر اس سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لیا۔ سعید نے طلاق نامہ اور ساجدہ کے کپڑے وغیرہ جیل میں بھجوا دیے، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی بھیجا کہ ساجدہ، جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ میرے دل میں تمہاری جو تھوڑی بہت محبت تھی وہ بھی نفرت میں بدل گئی ہے۔ تم میرے لیے مر چکی ہو، اب ہمارے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، کیونکہ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں باہر کا صورت دیکھنا نصیب ہو تب بھی مجھ سے کوئی رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ساجدہ کی تو دنیا ہی لٹ گئی، وہ ہر وقت خلاؤں میں گھرتی رہتی۔ شاید وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی کہ اس نے والدین کی بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کا خمیازہ وہ بھگت رہی ہے۔ اس نے کئی بار سوچا اور چاہا کہ اپنے والدین کو تمام حالات سے آگاہ کرے، مگر وہ ان کا سامنا کس منہ سے کرے گی، یہ سوچ کر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو بھی ختم کر دیتی، مگر اسے اپنے وجود میں پلنے والی ننھی جان کی فکر تھی، بلکہ وہ اسے سعید خان کی نشانی سمجھ کر زندہ رکھنا چاہتی تھی۔ اور پھر ایک دن جیل کی کال کوٹری میں سعید اور ساجدہ کی محبت کی نشانی نے جنم لیا۔ ساجدہ بہت خوش تھی، اب وہ اس کی خاطر زندہ رہے گی۔ ساجدہ نے نہ جانے کیوں اس کا نام سائقہ رکھا۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکی، کیونکہ سعید خان اور ساجدہ کی محبت کی وہ نشانی، وہ معصوم جان اور سائقہ میں ہی ہوں۔ تاریکیاں اور محرومیاں شاید میری ماں کی طرح ازلی سے میرے مقدر میں بھی لکھ دی گئی تھیں۔ وہ جس نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جنم لیا ہو، اس کے مقدر میں خوشیوں کی آمد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قانون مجھے رہا کر دیتا، کیونکہ جرم تو میری ماں نے کیا تھا، میں نے نہیں، مگر قانون نے مجھے رہائی نہ دی۔ میں جیل کی باسی بن کر پرورش پانے لگی اور اپنی ماں کی امیدوں کا محور بن گئی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا، حکومت بدلی تو کئی قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کر دی گئی، اس طرح میری ماں کی سزا میں بھی کمی ہوتی گئی۔ میں تو جیل کے ماحول کی عادی سی ہو گئی، باہر کی دنیا سے میں بے خبر تھی۔ اسی کال کوٹری میں رشیدہ بھی قتل کے جرم میں سزا کاٹ رہی تھی۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے اپنی نند کے معصوم بچے کا قتل کیا ہے۔ جیل کے اندر وہ سب کی استاد کہلاتی تھی، تمام قیدی عورتیں اس کی بات فوراً مان لیتی تھیں۔ کئی بار اس نے لڑائی جھگڑا بھی کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی سزا کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی تھی۔ میری ماں سے اور مجھ سے اسے زیادہ ہمدردی ہو گئی تھی، اور میں بھی اس سے بہت زیادہ مانوس تھی۔ اسے میری ماں نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ جیل تک کیسے پہنچی، اور اب اس بھری دنیا میں اس کا کوئی بھی ہمدرد اور غم گسار نہیں ہے۔ جب میری ماں کی رہائی کا دن قریب آئے تو خالہ رشیدہ کہنے لگی، ساجدہ تم کوئی فکر نہ کرو، میرے گھر کے دروازے تم پر کھلے ہوئے ہیں، رہائی کے بعد تم وہاں چلی جانا، تمہیں میرے گھر والے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔
جب میری ماں کو رہائی ملی تو میں ان دنوں 8-10 سال کی تھی اور مجھے معلوم نہ تھا کہ ہم کیوں یہاں رہ رہے ہیں۔ میں ہر بات سے بے خبر اور لا علم تھی۔ میری ماں نے اپنا سامان سمیٹا اور پھر بھی نہ چاہنے کے باوجود اس کے قدم سعید کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ وہاں جا کر یہ معلوم ہوا کہ سعید کے کاروبار پر پولیس نے چھاپا مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ یہ مکان فروخت کر کے شہر ہی چھوڑ کر جا چکا ہے۔ میری ماں نے میرے باپ کو بہت تلاش کیا مگر اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ اپنے ماں باپ کے گھر نہ جانے کی تو میری ماں نے قسم کھا لی تھی، اس لیے اب سوائے رشیدہ کے گھر کے اس کے لیے اس دنیا میں کوئی سہارا نہ تھا۔ مجبوراً وہ مجھے لے کر رشیدہ کے گھر پہنچ گئی۔ رشیدہ کے خاوند نصیر نے ہمیں خوش آمدید کہا اور بہت محبت سے پیش آیا۔ رشیدہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام ابرار تھا اور وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ ان لوگوں نے ہمیں سہارا دیا اور ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ کچھ دن سکون سے گزر گئے مگر جلد ہی ان لوگوں کی حقیقت واضح ہو گئی۔ ایک رات رشیدہ کا خاوند نشے میں دھت ہو کر آیا اور میری ماں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ میری ماں یہ زیادتی برداشت نہ کر سکی اور شور مچا کر ارد گرد کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، مگر الزام پھر بھی میری ماں پر ہی لگایا گیا کہ وہ ہے ہی بری اور رشیدہ کے خاوند کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے۔ ان لوگوں نے رات کے اندھیرے میں ہی ہمیں اس گھر سے نکال دیا۔ میری ماں نے بھی کوئی مزاحمت نہ کی، چپ چاپ اپنے سامان کی گٹھری اٹھائی اور اس گھر سے مجھے لے کر نکل آئی۔ اب ہماری منزل اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ہم ماں بیٹی آوارہ پتوں کی مانند ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ رات ہم نے ایک مسجد میں گزاری۔ میری ماں کے سامنے اب کوئی منزل نہ تھی، وہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ قدم قدم پر بھیڑیے اپنا خونخوار جبڑے کھولے بیٹھے تھے۔ تنہا عورت کے لیے اس معاشرے میں جینا کتنا دشوار ہے یہ ہم ہی جانتے تھے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی ہی دہلیز پر جائے گی اور رو رو کر ان سے معافی مانگ لے گی۔ اس نے سوچا کہ صبح کی بھولی جب شام کو واپس جائے گی تو وہ اسے یقیناً معاف کر دیں گے۔ اس کی دکھ بھری کہانی سن کر وہ اپنا غصہ بھول جائیں گے اور وہ والدین کے پیار کی ٹھنڈی چھاؤں تلے بقیہ زندگی اپنی بیٹی کے لیے وقف کر دے گی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جب اپنے آبائی گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ دروازہ جاوید نے کھولا اور اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی وہ میری ماں کو پہچان گیا کہ یہ اس کی منگیتر اور اس کے ارمانوں کی قاتل ساجدہ ہی ہے۔ وہ چند لمحے بغور میری ماں کو دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، ساجدہ بیگم، اب اتنے عرصے بعد اس گھر میں کیا لینے آئی ہو؟ جاوید، میں اپنے حصے کی سزا کاٹ چکی اور اب امی ابو سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ جذبات کی رو میں بہہ کر جو جرم میں نے کیا تھا، زندگی بھر میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہوں تو بھی اس داغ کو نہیں دھو سکتی، لیکن ہر طرف سے ٹھکرائے جانے کے بعد یہی وہ چوکھٹ ہے جہاں مجھے قبول کر لیا جائے گا۔ جاوید کے ہونٹوں پر ایک اداس مسکراہٹ تیر گئی۔ ساجدہ، وہ تو عرصہ ہوا تمہاری ہٹ دھرمی کی بھینٹ چڑھ گئے، تم نے انہیں زندہ رہنے کے قابل چھوڑا ہی کہاں تھا؟ تم تو ان کے دامن میں رسوائیاں اور محرومیوں کے انبار ڈال کر اپنی رنگین دنیا میں گم ہو گئی تھیں، مگر وہ یہ بدنامی برداشت نہ کر سکے اور اس لیے کہ وہ غیرت مند تھے تم نے مجھے بھی دھتکار دیا۔ میں تمہارے لگائے ہوئے زخموں کی سوغات لیے زندہ ہوں مگر وہ تمہارے دیے ہوئے دکھ برداشت نہ کر سکے۔ اور اب تم کیا لینے آئی ہو؟ تم تو ان لوگوں کے لیے اس دن ہی مر گئی تھیں جب تم گھر کی دہلیز کو عبور کر گئی تھیں۔ اب شاید تمہارے سر سے عشق کا بھوت اتر گیا ہے، لیکن یہاں کوئی تمہارا منتظر نہیں۔ تم نہیں جانتی کہ سعید خان سے شادی کر کے تم نے کتنی زندگیاں برباد کی۔ میری محبت کو ٹھکرا کر تم نے میری زندگی میں زہر کھول دیا۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے بھی زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہ رہی۔ کئی بار جی چاہا کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں، پھر رضیہ اندھیرے میں روشنی کی کرن بن کر نمودار ہوئی اور اس نے میرا دامن خوشیوں سے بھر دیا۔ اگر وہ مجھے سہارا نہ دیتی تو شاید آج میں تمہارے سامنے نہ ہوتا۔ امی اور ابو کی موت کی خبر سن کر میری ماں سسک اٹھی۔ ان کی چھوٹی سی ایک بھول نے سارا گلشن ہی اجاڑ کر رکھ دیا۔ جاوید کی سرد مہری نے
ان کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے اور وہ اپنے ہی گھر کے در و دیوار کو اجنبیوں کی مانند تکتی رہیں۔ انہیں مہم سے امید تھی کہ شاید جاوید ان کے حالات جان لینے کے بعد انہیں پناہ دینے پر آمادہ ہو جائے، لیکن اس کے رویے سے بددل ہو کر وہ زیادہ دیر وہاں نہ ٹھہر سکیں اور نئی منزل کی تلاش میں ایک بار پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئیں۔ وہ مجھے سینے سے لگا کر در بدر بھٹکتی رہی۔ رات کا سیاہ آنچل ہر سو پھیل چکا تھا، لوگ نیند کے مزے لے رہے تھے، مگر میری ماں سڑک کے کنارے لگے ہوئے کھمبے سے ٹیک لگا کر جاگ رہی تھی اور اپنے نصیبوں کا ماتم کر رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس میں سے ایک شخص اترا، آگے بڑھ کر میری ماں کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، بیٹی کیوں رو رہی ہو اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہمدردی کے چند الفاظ سن کر میری ماں اور بھی شدت سے رونے لگی تو اس نے میری ماں کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میری ماں نے انکار نہ کیا اور اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کرتے ہوئے مجھے ساتھ لے کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ گاڑی ایک بڑے سے اور خوبصورت گھر میں آ کر رک گئی۔ حامد رضوی صاحب وکیل تھے۔ ان کی بیوی عرصہ ہوا فوت ہو چکی تھی۔ ایک بیٹی تھی جس سے انہیں بہت پیار تھا۔ انہوں نے اپنا تعارف اور اپنی بیٹی اور بیوی کی تصویر دکھاتے ہوئے کہا کہ وہ اس گھر میں تنہا رہتے ہیں، بیوی فوت ہو چکی تھیں اور ایک حادثے نے ان کی بیٹی ارم کو بھی ان سے جدا کر دیا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں اپنی داستان مختصر لفظوں میں بیان کرتے ہوئے بولے، میں نے جمیلہ کی نشانی ارم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا، لیکن تقدیر نے اپنے ترکش کے تمام تیر صرف میرے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ میں ارم کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا، وہ نہ جانے کہاں کھو گئی ہے، نہ جانے زندہ بھی ہے یا… حامد صاحب سسکنے لگے اور پھر خود ہی انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور امی سے کہنے لگے، یہ گھر سونا اور ویران تھا، اب تم میری بہن اور تمہاری بیٹی میری بیٹی بن کر اس گھر میں رہے گی۔ میں بہت بری اور گناہ گار عورت ہوں، میں آپ کی بہن بننے کے لائق نہیں۔ پھر حامد صاحب کے اصرار پر امی نے اپنی کہانی سنا دی، مگر انہوں نے سعید خان کا نام حامد صاحب کو نہ بتایا۔ ہماری دکھ بھری داستان سن کر حامد صاحب پریشان ہو گئے اور پھر مجھے اپنے قریب بلا کر امی کو تسلی دے کر کہنے لگے، آج کے بعد تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، میرا جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہے۔ امی نے تشکر بھری نگاہوں سے حامد صاحب کی طرف دیکھا اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسکیاں لینے لگیں۔ حامد بھائی، آپ نے جو احسان ہم ماں بیٹی پر کیا ہے، اس کا بدلہ شاید ہم تمام عمر نہ دے سکیں، مگر آپ کی عظمت اور بڑائی کو میں مرتے دم تک یاد رکھوں گی۔ پھر اچانک انہیں کچھ خیال آیا اور وہ بولی، آپ کی بیٹی ارم کہاں ہے؟ ابھی آپ نے اس کے بچھڑنے کا ذکر کیا تھا، یہ سب کیسے ہوا؟ بہن، یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن تمہیں تمام حالات سے آگاہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب تم اسی گھر کے ایک فرد ہو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں وکالت پڑھ رہا تھا۔ جمیلہ میری زندگی میں ہوا کے معطر جھونکے کی مانند داخل ہوئی اور ہم محبت کی شاہراہوں پر چلتے ہوئے بہت دور نکل آئے۔ ہماری چاہت پاکیزہ تھی، ہم نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسمیں کھائیں۔ ہم خوش تھے کہ ہماری راہ میں کوئی دیوار نہ ہوگی، مگر یہ ہماری بھول تھی۔ سعید بھی جمیلہ کو چاہتا تھا، وہ اس کا دور کا رشتہ دار بھی تھا۔ اس نے کئی بار مجھے دھمکی بھی دی کہ میں اس کے راستے سے ہٹ جاؤں اور جمیلہ کا خیال چھوڑ دوں، ورنہ وہ مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے بڑے سے بڑا قدم اٹھانے سے بھی گریز نہ کرے گا۔ میں سعید کی دھمکیوں سے مرعوب نہ ہوا اور اسے صاف صاف بتا دیا کہ جمیلہ میری روح ہے اور روح کبھی جسم سے جدا نہیں ہو سکتی۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں جمیلہ کو حاصل کر کے رہوں گا، اس کی خاطر میں ہر طوفان سے ٹکرا جاؤں گا۔ میں نے جب اس بات کا ذکر جمیلہ سے کیا تو وہ بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ اس کے گھر والے بھی سعید کی امارت سے مرعوب ہیں، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ تقدیر ہم دونوں کو جدا نہ کر دے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھائے ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے بھی جمیلہ کی رائے سے اتفاق کیا اور ہم نے جمیلہ کے والدین کو بتا کر ان کی اجازت سے کورٹ میرج کر لی، مگر رخصتی فی الحال ملتوی ہی رہنے دی۔ سعید خان کو جب اس شادی کا علم ہوا
تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ حامد، میں تم دونوں کو کبھی بھی سکھی نہ رہنے دوں گا اور تمہاری زندگیوں میں ایسا زہر گھولوں گا کہ تم تمام عمر سسکتے اور تڑپتے رہو گے۔ سعید خان اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہا۔ میں نے تعلیم مکمل کی اور پریکٹس شروع کر دی۔ 2 سال بعد میں جمیلہ کو گھر لے آیا۔ میری زندگی میں بہار آ گئی۔ جمیلہ نے مجھے اور میں نے جمیلہ کو پا لیا۔ سعید کی طرف سے ہمیں فکر رہتی تھی کہ وہ اپنی دھمکیوں پر عمل نہ کرتے، مگر اس کی طرف سے اب بالکل خاموشی تھی۔ جب ارم نے جنم لیا تو جمیلہ اسپتال میں تھی۔ میں نے اس دن سعید کو بھی اسپتال میں دیکھا تھا، مگر اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ جمیلہ نے ارم کو جنم دیا اور دم توڑ دیا تو میری خوشیوں کا جنازہ نکل گیا۔ جمیلہ کی موت نے میرے سوچنے اور سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب کر لیں اور میں اس کی موت کا سبب بھی معلوم نہ کر سکا۔ مجھے تو جمیلہ کے بچھڑنے کا غم تھا۔ روتی آنکھوں کے ساتھ جمیلہ کو دفن کر کے میں گھر آیا اور ارم کو سینے سے لگا کر رونے لگا۔ اب تو صرف ارم ہی میری محبت کی واحد نشانی رہ گئی تھی۔ ارم کی حفاظت کے لیے میں نے آیا کا بندوبست کر دیا۔ اس کے علاوہ میں نے ارم پر بھرپور توجہ دینی شروع کر دی تاکہ وہ ماں کی کمی محسوس نہ کر سکے۔ 15 دن بعد مجھے سعید خان کا فون ملا۔ کہنے لگا، حامد رضوی، میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہاری خوشیاں تم سے چھین لوں گا، اور میں نے اس پر عمل کر دکھایا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں کافی دیر ہیلو ہیلو کرتا رہا مگر لائن کٹ چکی تھی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ جمیلہ کو موت کے گھاٹ اتارنے میں سعید کا ہاتھ ضرور ہوگا۔ میں نے جمیلہ کی موت کے اسباب معلوم کرنے کے لیے لاش کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد عدالت نے جمیلہ کی موت کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ میں نے اپنی درخواست میں سعید پر شبہ ظاہر کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ سعید بھی ان تمام واقعات سے پوری طرح باخبر تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ جمیلہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے نکلوائی جا رہی ہے تو وہ ملک سے ہی فرار ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ ثابت ہو گیا کہ جمیلہ کو قتل کیا گیا ہے۔ پولیس نے سعید کے خلاف کیس درج کر کے تفتیش شروع کی اور اس کے 2 ساتھیوں کو پکڑ لیا۔ مقدمہ چلا اور ان دونوں نے ایک بالغ جرم کر لیا۔ عدالت نے ان میں سے ایک کو عمر قید اور دوسرے کو 7 سال کی سزا سنا دی۔ اس کے باوجود میرے دل کی آگ سرد نہ ہوئی۔ اصل مجرم تو فرار ہو چکا تھا۔ میں نے عہد کیا کہ جب تک سعید کو اس کے کیے کی سزا نہیں مل جاتی چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے اپنی تمام تر توجہ ارم پر مرکوز کر دی۔ وہی میرے لیے سب کچھ تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اسے بھی اغوا کر لیا گیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سعید کے ترکش کا دوسرا تیر ہے، مگر کوئی بھی ایسا ثبوت میرے پاس نہیں ہے جس سے میں ثابت کر سکوں کہ میری بیٹی کو غائب کرانے میں سعید کا ہاتھ ہے۔ پھر بھی میں نے رپورٹ اس کے خلاف ہی درج کرائی ہے۔ 1 سال گزر گیا ہے، میری ارم کا کوئی سراغ نہیں مل سکا کہ وہ کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ اگر زندہ ہے تو کس حال میں ہے؟ میں خود ایک وکیل ہو کر بھی اس معاملے میں بے بس اور لاچار ہوں، کیونکہ جمیلہ کی موت اور ارم کی عدم موجودگی نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب میرا کسی کام میں جی نہیں لگتا۔ پریکٹس بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ جمیلہ تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن ارم کی تلاش میری زندگی کا واحد مقصد ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ آ جائے گی اور پپا کہہ کر میرے گلے میں باہیں ڈال کر جھول جائے گی۔ میں اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے یوں ہی راتوں کو دیر تک سڑکوں پر گھومتا رہتا ہوں، کیونکہ گھر میں جی نہیں لگتا۔ ارم اور جمیلہ کی یادیں مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں۔ اس گھر کی ایک ایک چیز سے ان کی خوشبو آتی ہے۔ انکل حامد خاموش ہو گئے، مگر میری امی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ اس کا سعید خان کس قدر گھٹیا ذہنیت کا مالک ہے۔ وہ کمینہ ہی نہیں بلکہ بہت ظالم اور وحشی انسان ہے۔ مختلف لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان کو دھوکہ دینا اور برباد کرنا ہی اس کا کام ہے۔ مگر اب امی عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئیں کہ تقدیر سعید کی سابقہ بیوی اور بیٹی کو اس شخص کے گھر لے آئی ہے جس کا گھر سعید نے اجاڑا ہے۔ اگر حامد کو معلوم ہو گیا کہ ہم سعید کی بیوی اور بیٹی ہیں تو وہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ ہمیں گھر سے نکال دے گا۔
اس سے بہتر ہے کہ ہم خود ہی اس کو بتائے بغیر اس کا گھر چھوڑ دیں، مگر حامد کی مظلومیت اور خلوص نے ایسا نہ کرنے دیا۔ امی نے اپنے آپ کو تقدیر اور حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماں کچھ دیر مزید الجھی رہی اور پھر اس نے اپنی تمام تر ہمتوں کو یکجا کیا اور اپنی پوٹلی میں سے ایک تصویر نکال کر حامد صاحب کو دکھاتے ہوئے کہا، حامد بھائی، تم اس سعید خان کی بات کر رہے ہو نا؟ حامد انکل نے تصویر ہاتھ میں پکڑی اور کہنے لگے، ہاں ہاں، یہی ہے سعید، میری آرزوؤں کا قاتل۔ مگر ساجدہ، تم اور سعید، تمہاری تصویر سعید کے ساتھ؟ ہاں حامد بھائی، یہی ہے میری آرزوؤں اور ارمانوں کا قاتل۔ یہی میرا شوہر تھا جس نے آپ کو برباد کیا، جمیلہ کی زندگی چھینی اور مجھے بھی تباہ کر ڈالا۔ آج تقدیر نے نہ جانے ہمیں کیوں اس موڑ پر اکٹھا کیا ہے۔ حامد بھائی، میں سعید کی حقیقت سے بے خبر تھی اور محبت کا دیوتا جان کر اس کی پوجا کرتی آ رہی تھی، مگر آج پتہ چلا کہ وہ کس قدر ظالم شخص ہے۔ اب اگر زندگی میں میرا اور اس کا سامنا ہوا تو میں بھی اس کو معاف نہیں کروں گی۔ کاش مجھے پہلے اس کی حقیقت کا علم ہوتا تو میں زبیدہ کی بجائے سعید کو قتل کر دیتی، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ حامد بھائی، میں اس شخص کی بیوی ہوں اور سائقہ اس کی بیٹی ہے جس نے آپ کے آشیانے کو آگ لگا کر بھسم کر دیا ہے۔ ہم خود بھی اس کے ظلم کا شکار ہیں۔ اگر ہمیں سزا دے کر آپ کے انتقام کی آگ سرد ہو سکتی ہے تو ہم حاضر ہیں۔ آپ کی دی ہوئی خیر سزا ہمیں قبول ہوگی۔ انکل حامد کے لیے یہ انکشاف اتنا حیرت انگیز تھا کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے تصویر پھینکی اور باہر نکل گئے۔ وہ کافی دیر لان میں ٹہلتے رہے اور پھر واپس کمرے میں آئے اور امی کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ساجدہ، میں اتنا گھٹیا اور کمزور انسان نہیں ہوں کہ سعید خان کے ظلم کی سزا تمہیں دوں، اور پھر تم بھی تو اس کی ستائی ہوئی ہو، یہ جاننے کے باوجود کہ تم سعید کی بیوی تھیں اور سائقہ اس کی بیٹی ہے۔ میں تم دونوں کو اس گھر سے نہیں جانے دوں گا، بلکہ ہم مل کر سعید سے انتقام لیں گے۔ تم اب بھی میری بہنوں اور بہن بن کر ہی اس گھر میں رہو گی، اور سائقہ کو میں ارم کی جگہ دوں گا۔ سعید نے جو کچھ کیا وہ اس کا ظرف تھا، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یا کروں گا وہ میرا ظرف ہے۔ تم اتنی احتیاط ضرور کرنا کہ سعید اب تمہیں دیکھ نہ پائے، اور نہ ہی اسے یہ معلوم ہو کہ تم میرے گھر میں رہ رہی ہو۔ سائقہ کی تعلیم میں جو کمی رہ گئی ہے اسے میں ٹیوٹر رکھ کر پورا کروں گا۔ جب یہ 5ویں پاس کر لے تو پھر 6ٹھی میں داخل کرا دینا۔ حامد صاحب نے اپنا کہا ہوا سچ کر دکھایا اور دشمن کی بیوی اور بیٹی کو نہ صرف پناہ دی بلکہ اپنوں سے بڑھ کر خیال کیا۔ میرے لیے ٹیوٹر کا بندوبست کر دیا گیا۔ میں نے اپنی محنت اور شوق سے 2 سال میں 5 کلاسیں پڑھ لیں اور پھر 6ٹھی کلاس میں اسکول میں داخل ہو گئی۔ حامد انکل مجھے صبح خود گاڑی میں اسکول چھوڑ آتے تھے، پھر وہ کورٹ چلے جاتے اور چھٹی کے وقت خود ہی آتے اور مجھے گاڑی میں گھر چھوڑ آتے۔ انہیں کسی پر بھروسہ نہ تھا، اس لیے وہ مجھے کبھی بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ انہوں نے پیار اور محبت کا وہی معیار اپنایا جو لوگ اپنی سگی بیٹیوں کے لیے کرتے ہیں۔ میں بچی تھی اور میں سمجھتی تھی کہ حامد میرے سگے انکل ہیں، مگر اب احساس ہوتا ہے کہ وہ تو عظمت کا بلند ترین مینار تھے۔ انہوں نے میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں اور ضرورتوں کا خیال رکھا، مجھے سیر کرانے لے جاتے، آئس کریم کھلاتے، میرے لیے طرح طرح کے لباس خریدتے۔ ان کی تمام امیدوں کا محور اب میں بن گئی تھی۔ مجھے پا کر ان کی روٹھی ہوئی خوشیاں لوٹ آئیں۔ وہ مجھے ارم سمجھ کر اور دیکھ کر پیار کرتے۔ وہ ارم اور آنٹی جمیلہ کا دکھ بھول گئے۔ ان کے اداس چہرے پر اب مسکراہٹیں رقص کرنے لگیں۔ انہیں زندگی اور زندگی کی رعنائیوں سے محبت ہو گئی، مگر پھر بھی انہیں سعید خان کی دشمنی کا احساس مغموم کر دیتا کہ کہیں وہ پھر ان کی خوشیوں بھری زندگی میں زہر نہ کھول دے، کیونکہ یہ قدرت صرف انسان ہی کو حاصل ہے کہ وہ اپنی جڑیں مضبوط کرنے اور اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتا ہے، ان کا جینا دوبھر کر دیتا ہے۔ امی اور انکل آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے، مگر مجھے اس موضوع سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مجھے صرف اور صرف پڑھائی سے غرض تھی۔ میں ان دنوں 9ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔
انکل حامد اب بھی خود ہی مجھے اسکول لینے کے لیے آتے تھے۔ چند دنوں سے یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ کوئی گاڑی ہمارا پیچھا کرتی ہے، مگر مجھے تو وجہ معلوم نہ تھی کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے حامد انکل سے بھی پوچھا مگر انہوں نے ٹال دیا، لیکن اب وہ بہت ہی احتیاط برتنے لگے تھے۔ مجھ سے تو کوئی بات انہوں نے نہ کی، مگر امی اور ان کو میں متفکر دیکھ کر الجھ گئی اور ضد کرنے لگی کہ مجھے بتایا جائے کہ آپ لوگ کیوں پریشان ہیں اور ہماری گاڑی کا تعاقب کیوں کیا جاتا رہا ہے۔ میں اب سیانی ہو گئی تھی، اس لیے اب ہر بات سمجھ سکتی تھی۔ میرے بہت زیادہ اصرار پر امی اور انکل نے مجھے ماضی کے تمام اوراق دکھائے تو میں سب کچھ سن کر تڑپ اٹھی اور میرے اندر بھی اپنے باپ سعید خان کے خلاف نفرت بھڑک اٹھی۔ میں نے ایک بار پھر غور سے اپنے باپ کی تصویر کو دیکھا تو دکھ بھی ہوا کہ اتنا خوبصورت اور وجیح انسان اندر سے کتنا کالا اور کمینہ ہے۔ یہی میری بربادی کا ذمہ دار ہے، میرے مستقبل کا قاتل ہے۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، اور اگر زندگی کے کسی موڑ پر اس سے سامنا ہوا تو اس سے میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ میرا قصور کیا تھا؟ تم نے مجھے بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا؟ میں تو تمہاری اپنی بیٹی تھی، تمہاری محبت اور شفقت کی پیاسی تھی، اور اب بھی پیاسی ہوں، کیونکہ ایثار کی انتہا، خلوص کی معراج اور دنیا بھر کی آسائشیں مل کر بھی ایک باپ کے دستے شفقت کی قیمت نہیں رکھتی، اور میں اس دستے شفقت سے محروم ہوں۔ مگر اگلے ہی لمحے مجھے حامد انکل کا بے پناہ پیار اور خلوص یاد آیا تو میں ان کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی۔ انہوں نے ڈھیروں تسلیاں دیں کہ بیٹی تم فکر نہ کرو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، مگر اب میرے جیتے جی تمہیں کوئی دکھ و تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں اور تمہاری ماں اب صرف اور صرف تمہاری خاطر زندہ ہیں، مگر سعید خان تمہارا باپ بہت ہی گھٹیا ذہنیت کا مالک ہے، وہ کسی وقت بھی وار کر سکتا ہے، اور اب لگتا ہے تم اس کے آدمیوں کی نظروں میں آ گئی ہو۔ اس کو یہ تو معلوم نہ ہوگا کہ تم اس کی بیٹی ہو، وہ تمہیں بھی میری بیٹی یا کوئی عزیز سمجھ رہے ہوں گے، یا پھر مجھے نشانہ بنانا چاہتے ہوں گے۔ میں ان لوگوں سے اس مسئلے میں ٹکر نہیں لینا چاہتا، مگر تمہاری زندگی اور حفاظت بھی ضروری ہے، اس لیے میں نے تمہیں کراچی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہاں میرے بہت ہی گہرے دوست اجمل صاحب ہیں، میں نے اس سے بات کر لی ہے، تم ان کے گھر رہو گی، وہ تمہارا پورا خیال رکھیں گے، اور اگر تم اس گھر میں نہ رہنا چاہو تو تمہارے لیے ہاسٹل میں بندوبست کر دیا جائے گا۔ مجھے امی اور انکل سے دوری گوارا نہ تھی، اس لیے میں نے کراچی جانے سے انکار کر دیا، مگر امی اور حامد انکل کے سمجھانے بہت زیادہ مجبور کرنے پر مجھے ان کی بات ماننا پڑی۔ حامد انکل خود میرے ساتھ کراچی گئے، مجھے اسکول میں داخل کرایا اور اجمل صاحب کے حوالے کر کے واپس آ گئے۔ میں چند دن تو بہت اداس اور پریشان رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہاں کے ماحول کی عادی ہو گئی۔ اجمل انکل اور ان کی فیملی مختصر سی تھی، مگر پھر بھی میں اپنے آپ کو وہاں آزادی سے رہنے پر آمادہ نہ کر سکی۔ اس لیے جب میں نے میٹرک پاس کیا اور کالج میں داخلہ لیا تو میں نے ہاسٹل میں رہنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حامد انکل نے مجھے اجازت دے دی، یوں میں کالج کے ہاسٹل میں ہی رہنے لگی۔ میں امی اور حامد انکل کو لکھتی تھی کہ وہ اپنی کوٹھی فروخت کر دیں اور کراچی آ جائیں، ہم یہاں سکون اور آرام سے رہیں گے اور کوئی خطرہ بھی نہ ہوگا، مگر وہ یہاں آنے پر راضی نہ تھے۔ کالج کے آزاد ماحول نے مجھے بہت کچھ سکھایا اور میں بھی آزادی اور فیشن سے بھرپور فائدہ اٹھانے لگی۔ حامد انکل ہر ماہ معقول رقم میرے نام منی آرڈر کر دیا کرتے تھے، یہ رقم میرے خرچ سے بھی زیادہ ہوتی، اس سے میں فضول خرچ ہو گئی۔ میری دو سہیلیاں صدف اور بشرا بھی میری جیسی ہی تھیں، ہم عموماً اکٹھی سیر کرنے نکل جاتیں، شرارتیں کر کے لوگوں کو تنگ کرتیں اور خوش ہوتیں، مگر ان باتوں کے باوجود ہمیں کوئی برائی نہ تھی، ہم نے کوئی بھی غلط کام نہ کیا۔ اسی طرح ایک دن ہم ساحل سمندر پر جا کر لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ ہمارا ٹکراؤ فاروق سے ہوا۔ چونکہ بارش شروع ہو گئی تھی اور دیر بھی ہو رہی تھی، لوگ دوڑ بھاگ کر بسوں میں سوار ہو گئے، مگر ہم کو سیٹ نہ مل سکی۔ فاروق کے پاس گاڑی تھی، اس نے ہمیں آفر کی تو ہم گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ فاروق نے سامنے والا شیشہ ایسے سیٹ کیا کہ اس کی اور میری نگاہیں ٹکرا گئیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا،
کہ میں نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں کے سیر میں کھو گئی۔ میں لمحوں میں اپنا دل خار بیٹھی۔ وہ ہوا کے معطر جھونکے کی مانند لمحوں میں میری زندگی میں داخل ہو کر میرا سب کچھ چھین کر لے گیا۔ اس نے ہمیں کالج سے کچھ فاصلے پر اتار دیا۔ ہاسٹل میں آ کر بھی وہ میرے دل و دماغ پر چھایا رہا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے تو اس کا نام اور پتہ بھی معلوم نہ تھا۔ اور پھر ایک دن نہ چاہنے کے باوجود میں اکیلی ساحل سمندر پر چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ فاروق وہاں موجود تھا۔ میں خوشی سے پاگل ہو گئی کہ میری چاہت اور محبت کتنی سچی ہے کہ وہ آج بھی یہاں موجود ہے۔ یوں ہماری محبت کا آغاز ہوا۔ ہم نے ساتھ مرنے اور جینے کے وعدے کیے۔ میں اپنی ماں اور انکل کو بھلا بیٹھی اور فاروق کی محبت میں غرق ہو گئی۔ فاروق کسی امیر خاندان کا لڑکا تھا۔ اس کے والدین نے فاروق کے لیے جو لڑکی منتخب کی تھی وہ اس سے شادی کرنے پر تیار نہ تھا۔ دراصل وہ کسی اور لڑکی کو چاہتا تھا، مگر وہ جس لڑکی کو چاہتا تھا وہ بے وفا نکلی۔ فاروق کی غمزدہ داستان سن کر مجھے اس سے اور بھی ہمدردی ہو گئی۔ فاروق کہنے لگا، تم اپنی ماں اور انکل کو میرے بارے میں کہہ کر اجازت حاصل کرو۔ میرے ماں باپ اگر نہ مانے تو ان کو چھوڑ کر بھی تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ فاروق کی محبت میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ پڑھائی سے بھی جی اچاٹ ہو گیا، مگر پھر بھی میں نے شرافت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ میں نے فاروق سے کہا کہ میری جسم و جاں تمہاری امانت ہیں، تم میری پہلی اور آخری چاہت ہو۔ میں ایف کا امتحان پاس کر لوں تو گھر جاؤں گی اور امی اور حامد انکل سے بات کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائیں گے اور میرا اور تمہارا ملن ضرور کرائیں گے۔ فاروق مطمئن ہو گیا۔ ہماری ملاقاتیں اب بھی ہوتی رہیں۔ میں ان دنوں سیکنڈ ایئر میں تھی۔ اس دن میں فزکس کا پیریڈ اٹینڈ کر رہی تھی۔ پرنسپل نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں گئی تو وہ مجھے کہنے لگیں، تمہارے انکل حامد کا فون آیا ہے، انہوں نے تمہیں فوری طور پر گھر بلایا ہے، کوئی اہم مسئلہ ہے، اس لیے تم فوراً گھر روانہ ہو جاؤ۔ میں پریشان سی ہو کر پرنسپل سے پوچھنے لگی کہ میڈم، آپ کو تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ کیا بات ہے اور انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ مگر پرنسپل صاحبہ نے کوئی معقول جواب نہ دیا اور وہ مجھے ٹالتے ہوئے کہنے لگیں، بس تم تیاری کرو اور روانہ ہو جاؤ۔ میں ہاسٹل آئی، بیگ میں سارا ضروری سامان رکھا اور فوری طور پر گھر روانہ ہو گئی۔ تمام راستے میں الجھی رہی کہ آخر انکل نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ یقیناً کوئی خاص بات ہے۔ میں مختلف وسوسوں میں گھری رہی۔ ٹیکسی سے اتر کر جب میں نے اپنے گھر کی جانب نگاہ ڈالی تو یقین نہ آیا کہ میں اپنے گھر آئی ہوں یا کسی کھنڈر میں آ گئی ہوں۔ کوٹھی کی عمارت جل کر تباہ ہو چکی تھی اور یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ کوئی کھنڈر ہو۔ مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا، ہمت جواب دے گئی، آنکھوں میں نمی تیر گئی، میرا دل رونے لگا۔ میں نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوئی تو وہاں ایک نوکر اور پولیس کے 2 سپاہیوں کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ بی بی جی، ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کسی ظالم نے ہمارے گھر کو آگ لگا دی ہے، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ میں گھر پر نہ تھا، میرا بچہ بیمار تھا، گاؤں گیا تھا، بڑی بی بی اور وکیل صاحب گھر پر تھے۔ تقدیر نے ہم سے بڑی بی بی کو چھین لیا ہے، وکیل صاحب بھی زخمی ہیں اور اسپتال میں ہیں۔ رمضان کی زبانی یہ روح فرسا خبر سن کر میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہ آج بھی تقدیر نے مجھے اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ گھر چل گیا ہے، میری ماں مر گئی ہے اور میرا محسن زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ میرے لیے اس کھنڈر میں ٹھہرنا محال تھا۔ میں نے رمضان کو ساتھ لیا اور اسپتال جا پہنچی۔ انکل حامد بستر پر پڑے تھے، ان کا تمام وجود جھلس چکا تھا، مگر اب وہ ہوش میں تھے۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ انکل حامد کی حالت دیکھ کر مجھے کچھ تسلی ہو گئی، مگر پھر بھی امی کی موت کا غم مجھے کھائے جا رہا تھا۔ میں نے روتی ہوئی آنکھوں سے انکل حامد کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی روتے ہوئے مجھے تسلی دی۔ میری ماں کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد دفنائی جا چکی تھی کیونکہ میرے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ میں نے انکل حامد کی بہت خدمت اور دیکھ بھال کی۔ 1 ماہ بعد وہ تندرست ہو گئے، مگر ان کے چہرے کی رعنائی اور خوبصورتی واپس نہ آ سکی۔
کوٹھی کو آگ لگانے میں بھی ان کے دشمنوں کا ہی ہاتھ تھا۔ انہوں نے رپورٹ بھی ان کے خلاف ہی درج کرائی، مگر کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہ مل سکا۔ ادھر مالی طور پر ہم لوگ دیوالیہ ہو گئے، کیونکہ گھر میں جو کچھ تھا وہ تو جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ اب تو انکل حامد خاموش رہنے لگے۔ مجھے دیکھ کر وہ زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے، مگر اندر سے وہ زخمی تھے، ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئے تھے۔ زمانے نے ان کو محبت اور ہمدردی کرنے کی کڑی سزا دی تھی کہ ان کی شکل تک بگاڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ اب بھی وہاں ہی رہ کر مقدمہ لڑنا چاہتے تھے، مگر میں نے ان کو ایسا نہ کرنے دیا اور زبردستی انہیں اپنے ساتھ کراچی لے آئی۔ ہم نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا۔ میں بھی ہاسٹل چھوڑ کر گھر آ گئی۔ انکل نے ایک بار پھر پریکٹس جمانے کی کوشش کی، مگر اپنا دفتر قائم کرنے کے لیے سرمایہ نہ تھا، اس لیے ایک دوسرے وکیل کے ساتھ بیٹھنے لگے۔ اب انکل کو میری مدد اور ہمدردی کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے گھر کا انتظام بھی پوری طرح سنبھال لیا۔ اس دوران فاروق سے ایک بار ملاقات ہوئی اور میں نے اسے تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ اسے امی کی وفات کا بہت صدمہ ہوا۔ میں نے ایف اے پاس کر لیا اور مزید پڑھائی ختم کر دی۔ میں نے انکل حامد کو فاروق کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے تم مجھے فاروق سے ملواؤ تو پھر فیصلہ کروں گا۔ فاروق کو میں نے گھر بلوایا، وہ انکل حامد سے ملا تو وہ اس کو دیکھ کر اور مل کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے مجھے تمہاری پسند کی داد دینی پڑے گی۔ کچھ دنوں بعد فاروق اپنی ماں اور باپ کے ہمراہ آیا۔ ان لوگوں نے مجھے دیکھا اور پسند کر لیا، بات پکی ہو گئی اور جلدی ہماری شادی ہو گئی۔ انکل حامد اکیلے رہ گئے۔ فاروق مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس کا پیار پا کر میں بہت خوش تھی۔ فاروق کہنے لگا ہم ہنی مون منانے کے لیے فوراً جائیں گے۔ انکل نے اجازت دے دی تو میں فاروق کے ہمراہ ہالینڈ چلی آئی۔ ایک دو یورپی ممالک کی سیر کے بعد ہم عرب ممالک جا پہنچے۔ یہاں آ کر میں نے فاروق کے رویے میں خاصی نمایاں تبدیلی محسوس کی، جیسے میں اس کی بیوی نہیں کوئی غلام ہوں۔ اس کا رویہ یکسر بدل گیا، محبت ختم ہو گئی۔ وہ اس کے کسی دوست کا گھر تھا، دونوں صبح گھر سے نکل جاتے اور رات گئے واپس آتے۔ میں سارا دن بور ہوتی رہتی، کیونکہ یہاں آ کر فاروق مجھے ایک دن بھی سیر کرانے نہیں لے گیا۔ جب میری بوریت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو ایک دن میں نے فاروق سے واپس پاکستان چلنے کے لیے کہا، لیکن اس نے میری بات کو زیادہ اہمیت نہ دی اور کہنے لگا اب ہم پاکستان نہیں جائیں گے، میں سروس کی تلاش میں ہوں، پھر ہم یہیں سیٹل ہو جائیں گے۔ فاروق کا جواب سن کر میں حیران رہ گئی اور بولی تمہیں سروس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس وہاں کس چیز کی کمی ہے؟ اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے ملک میں رہ کر ہی کرو۔ فاروق پر میری بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے مجھے صاف صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اس کا پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور یہ کہ میں بھی پاکستان جانے کا خیال دل سے نکال دوں۔ اس کی بے حسی اور تند مزاجی نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ شک کا ناگ دھیرے دھیرے سر اٹھانے لگا، لیکن اس کی محبت کے آگے مجھے وقتی طور پر ہار ماننا پڑی۔ تاہم میں فیصلہ کر چکی تھی کہ پاکستان ضرور واپس جاؤں گی، کیونکہ حامد انکل کو میری ضرورت ہے۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی فاروق کے معمولات میں کوئی فرق نہ آیا تو میں جان گئی کہ جو کچھ میری ماں پہ گزری اب مجھ پر بھی وہی بیتنے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ حالات مزید خراب ہوں، مجھے فاروق سے بات کر لینی چاہیے۔ چنانچہ ایک دن میں نے اس سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ پاکستان جانا نہیں چاہتا تو مجھے بھیج دے۔ فاروق میری بات سن کر چراغ پا ہو گیا۔ یہ کیا تم نے پاکستان جانے کی رٹ لگا رکھی ہے؟ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں تمہیں آزاد کیے دیتا ہوں۔ فاروق کی زبان سے طلاق کا لفظ سن کر مجھے زمین اور آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میرے دل و دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں، گلے میں کانچ سا ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ کافی دیر بعد ہوش میں آئی تو میں کسی اور کمرے میں تھی، جہاں میرے علاوہ دو لڑکیاں اور بھی تھیں۔ میں حیران اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں ان سے کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ ان میں سے ایک لڑکی بولی گھبراؤ مت بہن، اب پریشان ہونے اور گھبرانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم بھی تمہاری طرح امجد و فاروق کا شکار ہیں۔ یقیناً
تم نے فاروق سے محبت کی ہوگی، اس نے محبت کی سبز باغ دکھا کر تمہیں آسمانوں پر پہنچایا ہوگا، محبت کی انتہا کو چھوا ہوگا، پھر شادی کا ڈرامہ رچایا ہوگا، ہنی مون ہالینڈ یا فرانس میں منایا ہوگا، اور اب یہاں آ کر تمہیں طلاق دے کر آزاد کر دیا ہوگا۔ یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ میرا نام رخسانہ ہے، میں بھی فاروق کی محبوبہ اور بیوی رہ چکی ہوں، اور یہ عالیہ امجد کی محبوبہ اور بیوی تھی، مگر اب انہوں نے ہمیں طلاق دے کر آزاد کر رکھا ہے۔ مگر یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ تمام عمر کی قید اور رسوائی ہے۔ تمہیں ہمارے کمرے میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم تمہیں ان لوگوں کی اصل حقیقت اور اصلیت بتا سکیں۔ فاروق، امجد اور ان کے کچھ اور ساتھی کسی منظم گروہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ سب لوگ ظاہری طور پر امیرانہ ٹھاٹ باٹ سے ان لڑکیوں کو متاثر کر کے انہیں اپنی محبت کے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر ان کے بالوں پر کاٹ کر زندگی بھر کے لیے معذور کر دیتے ہیں۔ اس کام کا ان لوگوں کو مخصوص معاوضہ ملتا ہے کہ یہ لوگ معصوم اور بھولی بھالی لڑکیوں کو اس ملک میں لے آتے ہیں اور ہر لڑکی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہی کاروبار ہے۔ چونکہ ان لوگوں کی پہنچ بااثر لوگوں تک ہے، اس لیے انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں، اور ہم جیسی غریب اور مجبور لڑکیاں ان کے چنگل میں پھنس کر ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی ہیں۔ رخسانہ کی زبانی فاروق کی حقیقت جان کر میرا وجود انگاروں سے بھر گیا، آنسوؤں کا سیلاب امٹ پڑا۔ شدت غم سے میری زبان گنگ ہو گئی، اس لیے نہیں کہ فاروق نے مجھے دھوکہ دیا، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک گھناؤنے کاروبار میں ملوث ہے۔ فاروق کے لیے میرے دل میں نفرت کے کانٹے اگ آئے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے آئے تو میں اس کا چہرہ کھرچ ڈالوں، اس سے اس کی زندگی چھین لوں۔ کیا انسان اتنا ظالم اور بے درد ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی ملک کی بیٹیوں کو دیار خیر میں لا کر ان کی عزت نیلام کرے؟ مگر شاید یہ تو ازل سے ہوتا آیا ہے۔ میں نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں فاروق اور امجد کے عزائم کبھی پورے نہ ہونے دوں گی۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ پتھر کی دیواروں سے سر ٹکرانا اپنے ہی سر کو لہو لہان کرنا ہے، لیکن میں اپنی عزت کی خاطر ہر عذاب جھیلنے کو تیار تھی۔ میں نے اپنے اس فیصلے سے رخسانہ کو بھی آگاہ کر دیا۔ اگلے دن فاروق آ گیا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں غصے سے بھری ہوئی شیرنی بن کر اس پر جھپٹ پڑی، مگر وہ مرد تھا۔ اس نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا اور کہنے لگا، سائقہ بیگم، تمہیں رخسانہ اور عالیہ نے حقیقت بتا دی ہوگی، اب زیادہ شور کرنے اور پھڑ پھڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم پاکستان جانا چاہتی تھی نا، مگر اب تمہارے پاکستان جانے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ ہم نے تم پر دولت خرچ کی ہے اور یہ دولت ہم تم سے وصول کریں گے۔ اب تمہیں ہمارے اشاروں پر ناچنا ہوگا، ورنہ ہم تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تم جینا چاہو گی تو جی نہ سکو گی اور مرنا چاہو گی تو مر نہ سکو گی۔ اس لیے خاموشی سے ہماری بات مان لو، 2 دن اور آرام کرو، پھر تمہیں ایک رات کے لیے کسی کا مہمان بننا ہے۔ فاروق اتنا کہہ کر باہر نکل گیا، ورنہ میں اس سے بہت کچھ کہنا اور پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس نے مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ یہ 2 دن میرے لیے قیامت بن گئے۔ میں دن رات چنگاری کی مانند سلگتی رہی۔ میرے لیے کھانا بھیجا گیا، مگر میں نے کھانے سے بھی انکار کر دیا اور رو رو کر میری آنکھیں سوج گئی تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بالآخر وہ منحوس دن آ پہنچا جب میری عزت کا نیلام ہونا تھا۔ شام کو مجھے کہا گیا کہ میں میک اپ کر کے تیار ہو جاؤں۔ میرے لیے اعلیٰ قسم کا میک اپ کا سامان بھیجا گیا، مگر میں نے انکار کر دیا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرے مسلسل انکار کرنے پر 2 مردوں نے مجھ پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی، مگر میں مسلسل انکار کرتی رہی۔ وہاں سے مجھے ایک اور کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ مجھے اس میں بند کر دیا گیا۔ مجھے 2 دن بھوکا اور پیاسا رکھا گیا اور مجھ پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے۔ میں نے ان سے پوچھا فاروق کہاں ہے، کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بتایا گیا کہ وہ پاکستان چلا گیا ہے۔ میں نے ان لوگوں سے رو رو کر التجا کی کہ خدا را مجھے اپنی بہن سمجھ کر مجھے آزاد کر دو اور مجھے بھی پاکستان بھیج دو۔ وہ کہنے لگا،
تم ہماری بات مان لو، ہم تمہاری بات مان لیں گے، تمہاری ایک رات کے عوض ہمیں 10 ویزے مل جائیں گے اور پھر ہم تمہیں آزاد کر کے پاکستان بھیج دیں گے۔ مگر مجھے ان لوگوں پر یقین نہ تھا، کیونکہ رخسانہ نے بہت کچھ بتا دیا تھا، اس لیے میں نے پھر انکار کر دیا۔ مگر کب تک؟ ان لوگوں کے جبر اور ظلم نے مجھے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ رخسانہ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ہر لڑکی بہت ضد کرتی ہے، مگر آخرکار وہ سب کچھ ہار جاتی ہے۔ مگر میں نے یہ عہد کر لیا کہ اپنی عزت کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو کاٹ دوں گی، یا پھر اس ظالم انسان سے انسانیت کے نام پر بھیک مانگوں گی، اسے خدا اور رسول کا واسطہ دوں گی، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کا مرا ہوا انسان جاگ اٹھے۔ مجھے نئی نویلی دلہن کی طرح تیار کیا گیا اور پھر ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی مجھے لے کر مقتل کی جانب روانہ ہوئی۔ میرا خریدار ایک عمر رسیدہ شخص تھا۔ جیسے ہی گاڑی اس کی عالی شان کوٹھی میں داخل ہوئی، وہ بے تابی سے آگے بڑھا اور میری طرف کا دروازہ کھول کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی دیوانگی دیکھ کر میں دل ہی دل میں خوب ہنسی۔ وہ مجھے اپنے ہمراہ اس محل نما کوٹھی میں لے گیا۔ جب ہم ایک ہال نما کمرے سے گزرے تو اچانک ایک نوجوان پگلی دروازے سے داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا اور اس نے اپنی زبان میں اس بوڑھے سے کچھ پوچھا، مگر بوڑھا اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ نوجوان اس سے مخاطب ہوا اور انگریزی میں بولا، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ میں نے بھی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا کہ میں پاکستانی ہوں اور مجھے اس بوڑھے کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا ہے۔ نوجوان کے چہرے پر غصے کی لہریں دوڑنے لگیں، کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ۔ نہ جانے مجھے اس پر اتنا اعتماد کیوں ہو گیا کہ میں بے اختیار سی ہو کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ ایک کمرے میں مجھے لے آیا اور کہنے لگا، یہ بوڑھا شخص میرا باپ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ میرا نام صالح بن جاسم ہے۔ میرا باپ اس علاقے کا امیر ترین شخص ہے۔ میں امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، کل ہی واپس آیا ہوں اور اپنے باپ کے کرتوت دیکھ کر سخت شرمندہ ہوں۔ یہ سب دولت کا کرشمہ ہے۔ شاید میری قوم ابھی تک لوگوں کو غلام رکھنے کے تصور سے نہیں نکل سکی ہے، اور ہم عورتوں کو بھی ان غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے لگے ہیں۔ تم بے فکر رہو، میرے ہوتے ہوئے میرا باپ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ میرا باپ ہے اور ہمارا مذہب باپ کی عزت اور خدمت کرنے کا درس دیتا ہے، لیکن وہ غلط راہوں کا مسافر ہے، اس لیے مجھ پر اس کی اطاعت فرض نہیں۔ اس نے پہلے ہی سے ایک لڑکی داشتہ کے روپ میں رکھی ہوئی ہے، وہ بھی پاکستانی ہے۔ مجھے اس پر بہت ترس آتا ہے اور میں اس کوشش میں ہوں کہ اسے بھی اپنے باپ کے چنگل سے آزاد کرا سکوں۔ میں نے کہا، صالح، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں۔ میں اس پاکستانی لڑکی سے ملنا چاہتی ہوں تاکہ میں رات اس کے ہمراہ گزار سکوں، کیونکہ اگر ان لوگوں کا کام نہ ہوا تو میرا جینا حرام کر دیں گے۔ صالح کہنے لگا، تم بے فکر رہو، ویزوں کا بندوبست بھی ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے میں تمہاری حفاظت کا مکمل بندوبست کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت وہ مجھے کوئی فرشتہ لگ رہا تھا جو پروردگار نے مدد کے لیے بھیجا ہو۔ میری نگاہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے جھکی جا رہی تھیں، لیکن وہ ان جھکی ہوئی نگاہوں کا کچھ اور مطلب سمجھا اور کہنے لگا، سائقہ، نگاہیں اوپر اٹھاؤ اور میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، یہاں تمہیں میری چاہت اور محبت کے دیپ جلتے ہوئے ملیں گے۔ میں اتنے عرصے امریکہ میں گزار کر آیا ہوں، کئی انگریز لڑکیاں میری طرف بڑھیں، مگر میں نے کسی کو بھی لفٹ نہیں کرائی اور نہ ہی شرافت کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور کسی مسلمان لڑکی کو ہی اپنانا چاہتا ہوں۔ تمہاری داستان سن کر مجھے تم سے ہمدردی ہی نہیں، محبت اور عقیدت ہو گئی ہے۔ میں تمہاری بھرپور مدد اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاؤ۔ صالح کی باتوں میں مجھے خلوص کی مہک محسوس ہوئی، تاہم میں فوری طور پر جواب دینے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ اتنی جلدی کسی پر اعتبار کرنا مناسب نہ تھا۔ ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد احتیاط لازم تھی۔ فاروق نے بھی بڑے لمبے چوڑے وعدے کیے تھے، وہ تو میرا ہم وطن تھا، پھر میں کیسے یقین کر لیتی کہ صالح پہلی ہی نظر میں میری زلف کا اسیر ہو گیا ہے۔ میں نے گھبرا کر ایک بار نگاہیں اوپر اٹھائیں۔
صالح میرے جواب کا منتظر تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی تپش محسوس کر کے میں نے پھر نگاہیں جھکا لیں۔ میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے کچھ وقت درکار تھا۔ میں نے وقت حاصل کرنے کے لیے اس پاکستانی لڑکی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی جو اس کے باپ کی داشتہ تھی۔ صالح باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آیا تو وہ لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ میں پاکستانی ہوں تو وہ رونے لگی۔ اس کی معصوم صورت پر مجھے بے انتہا پیار آیا۔ وہ گڑیا سی لڑکی پہلی ہی نظر میں مجھے بھا گئی۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور مسکراتے ہوئے کہا، رونے کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے، پہلے اپنا تعارف کراؤ۔ اس لڑکی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مجھ بدنصیب کو ارم کہتے ہیں۔ ارم؟ میں چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ بے اختیار میرا ذہن انکل حامد کی طرف گیا۔ میں نے ان کے گھر میں آنٹی جمیلہ اور ارم کے بچپن کی تصاویر دیکھی تھیں اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس وقت میرے سامنے جو ارم کھڑی ہے وہی انکل حامد کی گمشدہ بیٹی ہے۔ تاہم اپنی تسلی کے لیے میں پوچھ بیٹھی، تم حامد رضوی کی بیٹی ہو نا؟ ارم کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور گزر گیا۔ اداس لہجے میں بولی، ہاں میں انہی کی بیٹی ہوں، لیکن آپ انہیں کیسے جانتی ہیں؟ میں نے مختصراً اسے حالات سے آگاہ کیا تو وہ کہنے لگی، ہاں میں وہی ارم ہوں جو اپنے باپ کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اب وہی ارم غلامی اور گناہوں کی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ اٹھی اور میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، بہن حوصلہ اور تسلی رکھو، شاید ہم عورتوں کے مقدر میں یہی لکھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ میں نے ارم کو تسلی دی کہ وہ سب سے کام لے۔ صالح جو بہت دیر سے ہماری گفتگو سن رہا تھا بالآخر خاموش نہ رہ سکا اور پوچھنے لگا کہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے اسے مختصراً ارم کے بارے میں بتایا۔ وہ یہ سب جان کر حیران رہ گیا۔ اس نے ہم دونوں کو اس کمرے میں چھوڑا اور خود باہر نکل گیا۔ اب میں اور ارم اس کمرے میں اکیلی تھیں۔ ارم بار بار اپنے ابو کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مگر اپنے خیالوں میں گم ہو کر اس کی باتوں کا میں ہوں خواہ میں جواب دے رہی تھی۔ ارم کو دیکھ کر میں نے اپنے آپ کو فراموش کر ڈالا تھا۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، مجھے اب صرف ارم یاد تھی۔ وہ ارم جو میرے محسن کی بیٹی تھی، ارم جو میری بہن ہے۔ اس کے باپ نے جو احسان میری ماں اور مجھ پر کیے تھے وہ میں تمام عمر بھلا نہ سکتی تھی۔ یہ علیحدہ بات تھی کہ تقدیر نے مجھے ان سے دور کر دیا تھا، مگر ان کا پیار، چاہت اور ایثار میں کبھی بھی فراموش نہ کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ انکل حامد ارم کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے، مگر آج ارم کو زندہ پا کر میں بے حد خوش تھی۔ میں نے عہد کیا کہ انکل حامد کے احسان کا بدلہ اگر مجھے اپنی جان کی بازی لگا کر بھی دینا پڑا تو میں گریز نہیں کروں گی۔ میں نے اس رات فیصلہ کیا کہ میں ارم کو ہر حال میں ایک بار انکل حامد سے ضرور ملواؤں گی، خواہ اس کے لیے مجھے دیوار چین اور بحر اوقیانوس کیوں نہ عبور کرنے پڑیں، خواہ میں مر جاؤں، برباد ہو جاؤں، خواہ مجھے اپنا آپ داؤ پر لگانا پڑ جائے، یہاں تک کہ میں نے ارم کی جگہ لینے کا ارادہ کر لیا۔ اس مقصد کو حل کرنے کے لیے مجھے صالح کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ جو پیشکش مجھے کر چکا تھا، میں نے اس کی پیشکش کو اس صورت میں قبول کرنے کا ارادہ کیا کہ وہ ارم کو پاکستان پہنچا دے۔ دوسرے دن جب صالح مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اسے اپنی خوشی سے، اپنی خواہش سے آگاہ کر دیا۔ صالح، تم نے مجھے جو عزت بخشی ہے میں اس کے لیے تمہاری ممنون ہوں۔ میں تمہاری چاہت ہی کی نہیں تمہاری بھی قدر کرتی ہوں۔ مجھے تمہاری محبت قبول ہے، مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے، ارم کو پاکستان بھجوا دو۔ میں اسے اس کے باپ سے ملوانا چاہتی ہوں۔ یہ اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی تو میں تمہاری ہوں، تم سے شادی کر لوں گی اور تمام عمر تمہاری خدمت کر کے گزار دوں گی۔ صالح کہنے لگا، سائقہ، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ارم کو اس کے باپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ میں صالح کا شکریہ ادا کر کے لوٹ آئی۔ ان وحشی درندوں کو بھی سے مل گئے۔ صالح نے اپنے باپ کو یورپ بھیجنے کے بعد ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا اور ان لوگوں کو کمال طریقے سے شیشے میں اتارنے کے بعد مجھے اپنے گھر بلا لیا۔
اس رات پھر مجھے ان لوگوں نے پناہ و سنگار کرنے پر مجبور کیا۔ میں بخوشی تیار ہو گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے صالح نے ہی بلوایا ہے اور وہ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ مجھے صالح کے گھر پہنچایا گیا تو صالح مجھے بتانے لگا کہ میں نے ہر 2 ماہ بعد ان لوگوں کو وزٹ دینے کا وعدہ کر کے تمہیں ارم کی طرح یہاں بلوایا ہے۔ یہ میری مجبوری تھی، ورنہ میں تمہیں نہ حاصل کر سکتا تھا اور نہ ہی ارم کو آزادی دلا سکتا تھا۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ میرا باپ فرانس چلا گیا ہے تو وہ اب ارم کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، مگر آج معلوم ہوا ہے کہ میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اس دھندے میں میرے اپنے ملک کے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دوں، مگر یہ سب کچھ اب ناممکن ہے اور سمندر میں رہ کر مگرمچھ سے بیر والی بات ہے۔ مگر تم فکر نہ کرو، میں تمہارا دامن کبھی داغدار نہ ہونے دوں گا۔ تم پاک اور پاکی رہو گی اس وقت تک جب تک تم میری بیوی نہیں بن جاتی۔ سائقہ، میں یہ سب کچھ تمہاری اور تمہارے پیار کی خاطر کر رہا ہوں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ ارم کو ضرور وطن بھجواؤں گا اور میں یہ وعدہ اپنی جان دے کر بھی پورا کروں گا، مگر تمہیں بھی اپنا وعدہ وفا کرنا ہوگا۔ چونکہ ارم کا پاسپورٹ ان لوگوں کے پاس تھا اور پاسپورٹ کے بغیر وہ یہ ملک چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے صالح نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم لوگ بذریعہ لانچ غیر قانونی طریقے سے یہ ملک چھوڑ دیں، کیونکہ صالح کا باپ علاج کی غرض سے یورپ چلا گیا تھا اور وہ لوگ ارم کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس لیے یہ ضروری ہو گیا کہ جلد سے جلد ارم کو پاکستان بھیج دیا جائے۔ صالح نے جو پروگرام بنایا تھا مجھے اس میں کوئی چھول نظر نہیں آیا، گو کہ پکڑے جانے کا خطرہ تھا، مگر میں نے اس سلسلے میں صالح سے کوئی بات نہ کی اور سب کچھ مقدر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اگلی رات 11 بجے ہم ایک ویران مقام سے لانچ میں سوار ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں سمندر کا سفر، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کا پانی دل لرزا دیتا تھا۔ لانچ میں ملا اور اس کے 2 ساتھی تھے یا پھر ہم تینوں اس میں سوار تھے۔ صالح نے کھانے پینے کا کافی سامان رکھ لیا تھا کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ ہم 3 دن کے بعد کراچی پہنچیں گے۔ اب میں اور ارم صالح لانچ والوں کے سہارے پر تھیں، لبوں پر دعائیں تھیں کہ اے پروردگار ہم کو بحفاظت منزل مقصود پر پہنچا دے۔ پروردگار نے ہماری دعائیں سن لی تھیں۔ 3 دن اور رات کے جان لیوا سفر کے بعد جب ہم کراچی کی حدود میں داخل ہوئے تو میری آنکھوں میں خوشی اور تشکر کے آنسو امنڈ آئے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی جھلستے ہوئے صحرا سے نکل کر ٹھنڈی اور میٹھی چھاؤں تلے آ گئی ہوں۔ صالح کہنے لگا کہ اس کے پاس تو پاسپورٹ ہے اور وہ ویزا حاصل کر کے قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوگا، جبکہ لانچ والا ہمیں ایسی جگہ پر اتارے گا جہاں امیگریشن حکام کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ لانچ کے ناخدا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں تم دونوں کو اس جگہ اتار رہا ہوں، یہاں سے مغرب کی جانب تم دونوں کو 2 میل چلنا ہوگا، وہاں سے تمہیں ٹیکسی وغیرہ مل جائے گی۔ میں اس کی باتیں سمجھ گئی تو صالح کہنے لگا کہ میں ہوٹل رائل میں ٹھہروں گا، تم ارم کو اس کے باپ کے حوالے کر کے میرے تک پہنچ جانا، پھر میں تمام قانونی مراحل طے کرنے کے بعد تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ صالح نے کچھ رقم جو کہ پاکستانی کرنسی میں تھی میرے حوالے کی۔ لانچ کسی بہت دور جگہ کنارے پر رک گئی۔ اس وقت شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں اور ارم نیچے اتر آئیں اور ناخدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگیں۔ 2 میل کا سفر طے کرنے کے بعد ہم ایک پکی سڑک پر آ گئیں جہاں پر ٹریفک کی آمد و رفت جاری تھی۔ ہم سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ٹیکسی کا انتظار کرنے لگیں۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ٹیکسی ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ ڈرائیور پوچھنے لگا کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے اسے بزرٹا لائن چلنے کو کہا تو راضی ہو گیا۔ میں نے اسے رقم کی بات بھی نہ کی کہ وہ کتنے روپے لے گا، کیونکہ مجھے بہت جلدی تھی۔ میں ارم کو ہر حال میں اس کے باپ سے ملوانا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی سانس بھی رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ کہیں میں اپنے مشن میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ ٹیکسی کراچی کی نئی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور میں آنے والے وقت کے تصور میں کھوئی ہوئی تھی کہ انکل حامد ارم کو دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ ہم دونوں کن مصیبتوں سے گزر کر ان تک پہنچے ہیں اور ان سب کامیابیوں کا سہرا صالح کے سر پر ہے۔
میں انکل حامد کو بتاؤں گی کہ اگر صالح نہ ہوتا تو ہم زندگی میں کبھی بھی آپ سے نہ مل پاتی۔ میں انہی خیالوں میں گھومتی کہ ٹیکسی ایک جھٹکے کے ساتھ ایک بڑی بلڈنگ کے نیچے رک گئی۔ میں نے چونک کر ڈرائیور کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، بی بی جی 2 منٹ میں ابھی آیا۔ وہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھ گیا۔ بازار تقریباً بند ہو چکا تھا اور بازار میں زیادہ لوگ نہ تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور پر مجھے شک سا ہو گیا کہ یہ ہمیں دھوکہ نہ دے ڈالے، اس لیے میں نے جلدی جلدی کچھ روپے ارم کو دیے اور ذاتی عابد انکل کے گھر کا پتہ بھی بتا دیا کہ خدا نخواستہ اگر کچھ ہو گیا تو وہ اپنے باپ تک پہنچ جائے۔ کچھ ہی دیر بعد ٹیکسی ڈرائیور نیچے اترا تو اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ میری چھٹی اس بیدار ہو گئی کہ ہم واقعی خطرے میں گھر گئی ہیں۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے صالح کو ساتھ نہ لا کر غلطی کی ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ ہی آتا تو ہمیں اپنے تحفظ کا احساس تو ہوتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ڈرائیور اور وہ شخص ٹیکسی سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے تو میں نے ارم سے کہا کہ وہ نیچے اتر جائے، میں بھی اس کے پیچھے ہی آ رہی ہوں۔ میں نے ارم کو زبردستی نیچے اتار دیا۔ ان لوگوں نے ارم کو نہ دیکھا تھا۔ ارم ایک بلڈنگ کی اوٹ تک پہنچی تو میں بھی نیچے اتر کر بھاگنے لگی۔ ٹیکسی ڈرائیور اور دوسرے شخص نے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ دونوں میرا پیچھا کرنے لگے۔ میں زیادہ دور نہ بھاگ سکی اور ان لوگوں نے مجھے قابو کر لیا اور پوچھنے لگے کہ دوسری لڑکی کہاں گئی ہے، مگر مجھے خود بھی معلوم نہ تھا کہ ارم کدھر چلی گئی ہے، اس لیے ان کو کیا بتاتی۔ ان لوگوں نے مجھے زبردستی ٹیکسی میں ڈالا اور کوئی چیز میری ناک کے سامنے کی تو میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو احساس ہوا کہ دن کافی چڑھ چکا ہے اور میں ایک کمرے میں بند ہوں۔ اب مجھے ایک نئے امتحان سے گزرنا تھا، مگر اس سے بڑھ کر مجھے ارم کی فکر تھی کہ نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ کیا وہ اپنے باپ کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہوگی یا پھر وہ بھی میری طرح شیطانوں کے نرغے میں آ گئی ہوگی۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھولا تو میں اپنے سامنے فاروق اور اس کے ایک ساتھی کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ غصے سے میری رگیں تن گئیں، مگر میرے کچھ کہنے سے پہلے فاروق طنزیہ انداز میں کہنے لگا، سائقہ بیگم کہاں تک بھاگو گی، کہاں کہاں چھپو گی؟ تم جہاں بھی جاؤ گی خان کے آدمی تمہیں ضرور ڈھونڈ نکالیں گے۔ تم نے یہ سمجھا ہوگا کہ صالح جیسے انسان کو چکر دے کر تم آزاد ہو جاؤ گی، یہ تمہاری غلط فہمی تھی اور ہے۔ ہمارے لوگ سائے کی طرح تمہارے پیچھے تھے۔ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف جرم ہی نہیں، غداری بھی ہے۔ صاف صاف بتا دو کہ ارم کہاں ہے۔ اگر ارم ہمیں مل گئی تو تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے، ورنہ تمہیں ایسی سزا دی جائے گی کہ تم عمر بھر یاد رکھو گی۔ فاروق یہ کہہ کر چلا گیا اور 2 درندے وہاں آ گئے۔ انہیں اب ارم کی ضرورت تھی۔ انہوں نے آرام، پیار اور سختی سے پوچھا، مگر میں نے عہد کر لیا تھا کہ ارم کے بارے میں ان لوگوں کو کچھ بھی نہ بتاؤں گی، لیکن وہ لوگ بضد تھے اور ارم کو صورت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے تمام حربے استعمال کر ڈالے، مگر میں ہر ستم برداشت کرتی رہی۔ ان لوگوں کو شاید ارم اور مجھ سے یہ خطرہ تھا کہ ہم ان کی حقیقت بے نقاب نہ کرتے، مگر یہ ان کی غلط فہمی تھی، کیونکہ مجھے تو ان لوگوں کے ٹھکانوں کے بارے میں معلوم ہی نہ تھا۔ مجھے اب صالح کی بھی فکر تھی کہ وہ بھی میرے لیے پریشان ہوگا، کہیں ان لوگوں نے اسے بھی نہ پکڑ لیا ہو۔ جب ہر طرف سے ان لوگوں کو مایوسی ہو گئی تو فاروق آیا اور کہنے لگا، سلیل لڑکی، تم نے ہمارے گروہ کے ساتھ غداری کی ہے، اس کی سزا ہمارا باس خود تمہیں دے گا، چلو میرے ساتھ، اس نے تمہیں بلایا ہے۔ فاروق مجھے گھسیٹتا ہوا ساتھ لے گیا۔ وہ ایک درمیانہ سا خوبصورت اور ایئر کنڈیشن کمرہ تھا۔ ان کے باس کا چہرہ دیوار کی طرف تھا اور پشت دروازے کی جانب تھی۔ ریوالنگ کرسی پر بیٹھ کر وہ کوئی میگزین پڑھ رہا تھا کہ فاروق مجھے ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ کچھ دیر بعد ان کے باس نے کرسی گھمائی اور پھر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تو تم ہو سائقہ، بڑی چالاک اور ہوشیار بنتی ہو۔ وہ نہ جانے اور کیا کیا کچھ کہتا رہا، مگر میں اس کا اس تصویر سے موازنہ کرتی رہی جو میری ماں نے ایک بار حامد انکل کے گھر میں دکھائی تھی کہ یہ تمہارا باپ سعید خان ہے اور یہ بھی سعید خان ہی تھا۔ میں پہچان گئی کہ یہ ہی میرا باپ ہے اور میں ہی اس کی بدقسمت بیٹی ہوں۔ وہ نہ جانے کیا کیا کچھ کہتا رہا، مگر میں اپنی سوچوں میں مگن تھی کہ آج برسوں بعد مجھے تقدیر اپنے باپ کے سامنے لائی ہے تو کس روپ میں۔ میں خیالوں سے اس وقت چونکی
جب اس نے میرا بازو پکڑا اور کہنے لگا، تمہیں غرور کس بات کا ہے؟ میں لمحوں میں تمہارا غرور مٹی میں ملا دوں گا۔ میرا نام سعید خان ہے اور میں اس گروہ کا سربراہ ہوں۔ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور کوئی بھی میرے ساتھ دھوکہ یا فریب نہیں کر سکتا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہی میرا باپ ہے۔ خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، تم سعید خان ہو؟ تو میں سائقہ ہوں، تمہاری بیٹی۔ میں ساجدہ کی بیٹی ہوں ابو۔ ابو مجھے سینے سے لگا لیں، مجھے بچا لیں ابو۔ سعید خان نے مجھے دھکا دے کر دور کیا اور کہنے لگا، اداکاری اور ڈرامہ کرنا بھی جانتی ہو؟ میں نہ ہی ساجدہ کو جانتا ہوں اور نہ ہی کوئی میری بیٹی تھی یا ہے۔ تمہاری یہ مکاری اور فریب ہرگز نہیں چلے گا۔ تم نے ارم کو ہماری چنگل سے چھڑا کر ہمارے ساتھ غداری اور ہماری توہین کی ہے۔ اب تم اپنے آپ کو میری بیٹی ظاہر کر کے ہمدردی اور حفاظت حاصل کرنا چاہتی ہو، مگر میں تمہارا یہ داؤ کامیاب نہ ہونے دوں گا۔ مجھے ارم چاہیے، اس کا پتہ بتا دو۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا بلکہ معاف کر دوں گا، اور اگر تم نے ارم کا پتہ نہ بتایا تو میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تم قیامت تک یاد رکھو گی۔ سعید خان نے مجھے بیٹی ماننے سے انکار کر دیا۔ میں پھر رونے لگی۔ میں نے قسمیں کھائیں کہ اسے یقین ہو جائے کہ میں اس کا خون ہوں، مگر اس نے تو شاید تمام دروازے پتھر کے بنا لیے تھے، جن میں سے کوئی بھی میرے لیے نہ کھلا۔ میں نے ایک عزم کے ساتھ کہا، مجھے بیٹی کہہ کر ایک بار گلے سے لگا لیں، میں ارم کا پتہ بتا دوں گی۔ مگر سعید خان پر میری کسی بھی آہ یا فریاد کا اثر نہ ہوا تو میں بھی اپنے موقف پر ڈٹ گئی اور سعید خان کو واضح طور پر کہہ دیا کہ تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، تب بھی میں ارم کا پتہ نہ دوں گی۔ میرا انکار سن کر فاروق اور سعید خان دونوں غصے سے بل کھانے لگے۔ میں چاہتی تھی کہ سعید خان کو حامد انکل کے بارے میں بتا دوں، مگر ان لوگوں نے مجھے مہلت ہی نہ دی۔ سعید خان فاروق کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس کو میرے بیڈ روم میں پہنچا دو، میں اس کا تمام غرور خاک میں ملا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور فاروق مجھے ساتھ چلنے پر مجبور کرنے لگا۔ میری مسلسل مزاحمت سے تنگ آ کر فاروق نے ریوالور نکال لیا اور کہنے لگا، اگر تم نے اب بھی انکار کیا یا مزاحمت کی تو پھر اس ریوالور کی ایک گولی تمہیں زندگی سے محروم کر دے گی۔ فاروق کا انداز دیکھ کر میں تڑپ اٹھی کہ آج مجھے اس مقام تک پہنچانے والا یہی ظالم اور وحشی انسان ہے۔ اس نے صرف میری ہی نہیں اور بھی کئی معصوم لڑکیوں کی زندگی تباہ کی ہوگی، انہیں گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور کیا ہوگا۔ فاروق جیسے لوگ ہماری پاک دھرتی کا کوڑ ہیں، ناسور ہیں۔ جب تک یہ ناسور ختم ہوں گے، کئی سائقائیں، کئی رم اور کئی رخسانہ رسوا و ذلیل ہوتی رہیں گی۔ فاروق جیسے انسان کو اس دھرتی کے پاک وجود سے مٹ جانا چاہیے۔ میں نے فاروق کی طرف پیار بھری نگاہوں سے دیکھا اور اس کے ساتھ چلنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ریوالور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ اس جانب سے لاپرواہ تھا کہ میں اس کا ریوالور بھی چھین سکتی ہوں۔ موقع ملتے ہی میں نے اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا اور اسے مہلت دیے بغیر تمام گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ گولیوں کی آواز سن کر گروہ کے اور لوگ بھی اکٹھا ہو گئے۔ ریوالور ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا، مجھے سعید خان کے پاس لے چلو، آج میں اس سے بھی اپنا پرانا قرض چکاؤں گی۔ سعید خان نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، تم نے فاروق کو قتل کر کے اچھا نہیں کیا ہے، تم اتنی بڑھ جاؤ گی، میں نے سوچا بھی نہ تھا، اور اب میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گا بلکہ خود سزا دوں گا، لیکن پہلے تم اپنے محبوب سے تو مل لو۔ سعید خان کا آخری جملہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں یہ دیکھ کر سوچ کر گھبرا گئی کہ سوالے بھی ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ سعید نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور دوسرے ہی لمحے سوالے میرے سامنے آ گیا۔ اپنے محبوب کو ان لوگوں کی قید میں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں سعید خان کے سامنے کسی کمزوری کا اظہار کرنا نہیں چاہتی تھی۔ سعید خان بڑے غرور سے کہنے لگا، سائقہ، میرے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، میری گرفت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اور خاص کر وہ لوگ جو مجھ سے غداری کریں، میں انہیں کبھی معاف نہیں کرتا۔ اب بھی وقت ہے، ارم کا پتہ بتا دو،
ورنہ تمہارے عاشق سہیل کو میں زندگی سے محروم کر دوں گا۔ اس نے پستول کی نال صالح کی گردن کے قریب لے جاتے ہوئے کہا۔ میں خوفزدہ سی ہو گئی۔ مجھے صالح کی زندگی عزیز تھی۔ میں نے نہ چاہنے کے باوجود سعید خان سے کہا، ٹھیک ہے، میں ارم کا پتہ بتا دیتی ہوں، تم صالح کو چھوڑ دو۔ مگر صالح نہ مانا، کہنے لگا، سائقہ، ہم نے ارم کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے، اب اگر اسے پھر ان لوگوں کے حوالے کر دو گی تو ہماری تمام محنت ضائع ہو جائے گی۔ تم فکر نہ کرو، میں مر بھی گیا تو میرا ضمیر مطمئن ہوگا کہ میں نے انسانیت کی تکمیل کی خاطر جان دی ہے۔ اس لیے سائقہ، تمہیں میری محبت کی قسم ہے کہ ارم کا پتہ نہ دینا، ورنہ یہ لوگ اس کو برباد کر ڈالیں گے۔ وہ پہلے ہی زخموں سے چور ہے، اسے مزید زخمی نہ ہونے دو۔ صالح نے میری سوچوں کا رخ موڑ دیا۔ اتنے میں وہ لوگ ریوالور میرے ہاتھ سے چھین چکے تھے۔ میں نے صالح کو بتایا کہ میں فاروق کو قتل کر چکی ہوں، اس لیے اب تم میری فکر نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ اب مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے صرف تمہاری اور ارم کی فکر ہے۔ سعید خان کہنے لگا، سائقہ، میں تمہیں صرف 3 منٹ دیتا ہوں، ارم کا ٹھکانہ بتا دو ورنہ تم پچھتاؤ گی۔ مگر صالح نے پھر مجھے منع کر دیا، اور پھر 3 منٹ کے بعد سعید خان کے ریوالور سے گولی نکلی اور صالح کی روح کو اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ میں اتنا خوفناک منظر برداشت نہ کر سکی اور عقاب کی مانند سعید خان پر جھپٹ پڑی۔ اگلے ہی لمحے اس کا ریوالور میرے ہاتھوں میں تھا۔ فاروق کے قتل نے میرا حوصلہ بڑھا دیا تھا، اور پھر نہ جانے کیسے میں نے سعید خان پر، اپنے باپ پر باقی گولیاں داغ دی۔ سعید خان تڑپا اور زندگی سے منہ موڑ گیا۔ میں نے اپنے باپ کو قتل کر کے اپنے ہی خون میں انگلیاں رنگ لی۔ میں آج کل جیل میں زندگی کے دن گزار رہی ہوں۔ میرا مقدمہ عدالت میں ہے، لیکن مجھے سزا کی فکر نہیں۔ ارم اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی ہے، وہ دونوں مجھے ملنے آتے ہیں۔ انکل حامد کو یقین ہے کہ وہ مجھے بچا لیں گے، لیکن میں اپنا فرض پورا کر چکی ہوں۔ اب فیصلہ چاہے کچھ بھی ہو۔